نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی ترکیب نحوی اور صرفی کر رہے ہیں اور اس میں سورہ البقرہ زیر مطالعہ ہے۔ 135 آیات مبارکہ تک کا جو سبق ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج کوشش یہ ہے کہ آیت نمبر 136 سے لے کر آیت نمبر 142 جہاں پہ پہلا سپارہ ختم ہوتا ہے وہاں تک اس کی ترکیب کی جائے، کیونکہ ابتدا میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہر ایک کلمے کو ہم نے بڑے غور سے دیکھا اور بڑی گہرائی میں جا کر ہم نے ترکیب کی، تو وہ جو مشکل مراحل ہیں وہ طے ہو چکے ہیں۔ اگر آپ نے شروع سے ان اسباق کو سنا ہے تو اب میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں رہی کہ زیادہ گہرائی کے ساتھ ان باتوں کو بار بار دہرایا جائے، کیونکہ یہ ایک طرح کی دہرائی ہے۔ تو اس لیے زیادہ آیات مبارکہ کو لے کر ہم ان کی ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے۔ تو آج ہم ابتدا کرتے ہیں آیت نمبر 136۔ یہ آپ کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ یہ آیت مبارکہ ہے۔ تو دیکھیں اس کی جو ابتدا ہے وہ قولو سے ہو رہی ہے، اور قولو فعل امر ہے۔ فعل امر مبنی علی حذف النون ہے، اس کا جو نون ہے وہ گرا ہوا ہے، اور کیوں گرا ہے؟ کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے، اور اس میں واو جو ہے واو فاعل کی ہے، واو الجماعہ اس کو بولتے ہیں، ضمیر ہے، اور الف جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو الف الفارقہ کہتے ہیں۔ اور یہ بہت آیات مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس پہ گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد ہے آمنا، تو آمنا یؤمنو، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ باب افعال میں سے ہے، جیسے ہوتا ہے اکرم یکرم، افعل یفعل، تو اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ ہے آمینہ۔ تو آمنا اصل میں تھا آمنا، تو دو حمزہ تھی نا تو وہ پھر مد بن گئی، آمنا یؤمنو، مؤمن اس کا اسم الفاعل ہے، اور اس کا جو مصدر ہے وہ ہے ایمان، ایمان اس کا مصدر ہے۔ تو چونکہ اس کے ساتھ نا جو ہے فاعل کی جو کہ جمع متکلم ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس لیے آپ کو نون کے اوپر شد نظر آتی ہے۔ ایک فعل کا اپنا نون ہے اور ایک نا کا ہے۔ آمنا یہ فعل ماضی ہے، مبنی ہے فتح پہ، اور اس کا مطلب ہے ہم ایمان لائے۔ قولو کا مطلب کہہ دو، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ بحرف جر ہے، اور اللہ لفظ جلالہ اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے۔ وما انزل، اور اس میں جو واو ہے واو یہ عطف کی ہے۔ ما کیا ہے؟ اسم موصول ہے، مبنی ہے۔ انزلہ، انزلہ، انزل ینزل یہ بھی باب افعال سے ہے۔ منزل اس کا اسم الفاعل ہے، اور انزال اس کا مصدر ہے۔ لیکن انزلہ یہ فعل ماضی مجہول ہے، یعنی پیسو وائس، ایکٹیو وائس نہیں ہے، تو اس لیے ہم کیا کہیں گے کہ یہ فعل
ماضی ہے، مبنی ہے، کس پہ؟ فتح بلام کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، اور اس میں جو ہوا پوشیدہ ہے وہ اس کا نائب الفاعل ہے، اور یہ جو فعل ہے اس کو آپ صلۃ الموصول کہیں گے۔ ماں کا مطلب جو، انزلہ اتارا گیا، الا، الا جو ہے وہ حرف جر ہے، ابراہیم اس میں مجرور لیکن فتح کے ساتھ ہے، نیابتاً عن الکسرہ، کسرہ کی جگہ پہ فتح ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ممنوع من الصرف ہے، اور جو ممنوع من الصرف اسم ہوتا ہے اس کے نیچے زیر نہیں آتی۔ ابراہیم کیا کہیں گے؟ یہ مجرور ہے بالفتح الظاہرہ بدلا من الکسرہ لأنہ ممنوع من الصرف۔ اسی طرح اگلا واو جو ہے حرف عطف ہے، اسماعیل ہے، اس کے اعراب وہی ہوں گے جو ابراہیم کے ہیں۔ واو پھر آگے حرف عطف ہے، اسحاق، اس کے بھی جو اعراب ہیں وہ ویسے ہی ہیں جیسے ابراہیم کے ہیں۔ واو پھر حرف عطف ہے، اور یعقوبہ، اس کے اعراب بھی ویسے ہی ہیں۔ پھر اگلی واو بھی حرف عطف ہے، الاسباط، تو آپ دیکھیں تا کے نیچے زیر ہے کیونکہ یہ ممنوع من الصرف نہیں ہے، تو الا کا اثر اس پہ بھی ہے نا، تو یہ مجرور ہے، تو مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے۔ یہ سبت کی جمع ہے، سبت اولاد کو کہتے ہیں، اور اگر اس کو زیادہ گہرائی میں جائیں تو جو بیٹی کی اولاد ہے، بیٹی کے جتنے بھی بچے ہیں ان کو اسباط کہا جاتا ہے، سبت کہتے ہیں، اور جو بیٹے کے بچے ہوتے ہیں ان کو احفاد بولتے ہیں۔ تو اسباط کیا ہے؟ جو بیٹی کی آگے اولاد ہے اس کو کہتے ہیں، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ اولاد۔ پورے کا مفہوم کیا ہوا کہ قولو کہہ دو، آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، تو یہ پورے کا پورا جملہ جو ہے یہ محلاً منصوب ہے چونکہ مقول القول ہے۔ وما انزل الینا، اور وما انزل الینا، اور جو کچھ ہمارے اوپر اتارا گیا اس پر بھی ہم ایمان لائے۔ وما انزل الی ابراہیم، اور جو کچھ اتارا گیا ابراہیم، حضرت ابراہیم کی طرف، حضرت اسماعیل کی طرف، حضرت اسحاق کی طرف، حضرت یعقوب کی طرف، اور ان کی اولاد میں جو انبیاء دنیا میں تشریف لائے ان کی طرف جو اتارا گیا اس کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں۔ آگے وما اوتیا، اس میں بھی واو تف کی ہے، ما اس میں موصول ہے، اوتیا یہ فعل ماضی مجہول ہے، آتا یوتی، تو اس میں اوتیا یہ فعل ماضی بنا مجہول، مجہول کا صیغہ ہے موسیٰ، تو موسیٰ یہاں پہ کیا ہے؟ یہ نائب الفاعل ہے، اور نائب الفاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع۔ مرفوع کی نشانی نارمل اسم پہ کیا ہوتی ہے؟ پیش ہوتا ہے نا، دمہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو موسیٰ ہے یہ چونکہ اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے، الف مقصورہ پہ کوئی حرکت لگانا اور اس کا تلفظ کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے دمہ پہ، دمہ مقدرہ ہے کس پہ؟ علی الالف للتعذر، اس کو بولتے ہیں۔ مطلب کیا؟ اور جو کچھ حضرت عیسیٰ کو دیا گیا، وعیسیٰ، واطف کی عیسیٰ کے اعراب بھی ویسے ہی ہیں جیسے موسیٰ کے ہیں، اور جو عیسیٰ کو دیا گیا۔ وما پھر واو عطف کی ہے، ما اس میں موصول ہے، پھر آگے اوتیا، اس کے اعراب بھی ویسے ہیں۔ النبیون یہ نائب الفاعل ہے، اور نائب الفاعل مرفوع ہوتا ہے، اور مرفوع یہاں پہ یہ واو کے ساتھ ہے چونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے، نبی کی جمع مذکر سالم ہوتی ہے نبیون، نبیین، تو یہاں پہ النبیون چونکہ یہ نائب الفاعل ہے۔ من ربہم، من حرف جر ہے، رب اس میں مجرور ہے، مضاف بھی ہے، ہوں ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً، مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے۔
لا نفرق بین احد منہم، لا نفی کے لیے فعل مضارع کے اوپر داخل ہوتا ہے نا، نفی اس کو نیگیٹو کرتا ہے. تو نفرق فرق یفرق یہ باب تفعیل میں سے ہے، اور مفرق اسم الفاعل ہے، مفرق اسم مفعول ہے، اور تفریق اس کا مصدر ہے. نفرق یعنی ہم تفریق نہیں کرتے، لا نفرق ہم تفریق نہیں کرتے. بین یہ ظرف ہے، احد یہاں پہ مجرور ہے چونکہ ظرف کے بعد آیا ہے، ظرف مضاف ہو کے آتا ہے تو احد مجرور ہوا بالکسرہ ظاہرہ. منہم من حرف جر ہے، ہم ضمیر متصل ہے مبنی اور معلن مجرور ہے. واو حرف عطف ہے، نحن نحن ضمیر ہے اور منفصل ہے، الگ ہو کے آتی ہے، اور یہاں پہ محلن مرفوع ہے چونکہ مبتدا ہے. نحن لہو لام حرف جر ہے، ہو ضمیر متصل ہے مبنی ہے، اور یہ دونوں جار اور مجرور جو ہے یہ متعلق کس کے ہیں؟ خبر کے. اور خبر کہاں پہ ہے؟ مسلمون. مسلمون خبر مرفوع ہے کس کے ساتھ ہے؟ واو کے ساتھ، چونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے. ابھی اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ لا نفرق، وہ جو پچھلی آیات کا حصہ گزرا ہے اس کا تم نے کیا ہے نا ترجمہ، تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ اور جو کچھ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو دیا گیا اور جو کچھ نبیوں کو اللہ کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اس کے سامنے ہم نے اپنے سر کو جھکایا ہوا ہے، یعنی اللہ کی طرف. یہ اس کا ترجمہ تھا. ابھی اگلی آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جی تو اس پہ غور کیجئے. اس میں فَإِنَّا میں جو فا ہے وہ حرف عطف ہے، مبنی ہے فتح پہ. ان حرف شرط ہے، اس کو کہتے ہیں حرف شرط و جزم، یہ سکون پہ مبنی ہے. آمنو فعل ماض کس پہ مبنی ہے؟ ضمہ پہ، اور اس کے ساتھ واو، واو الجماعہ، یہ فاعل کی واو ہے، یہ فی محل جزم ہے. آمنو فی محل جزم ہے، پورے کا پورا جملہ. کیوں محل جزم ہے؟ کیونکہ یہ فعل الشرط ہے، کیونکہ ان کے بعد جو جگہ ہے وہ جزم کی ہوتی ہے. اس کے بعد ہے بمثل، با کے حرف جر مثل اس میں مجرور بالکسرہ ظاہر ہے. ما اس میں موصول ہے، مبنی ہے سکون پہ، محلن مجرور ہے مضاف الیہ. آمنتم یہ فعل ماضی ہے، مبنی کس پہ؟ سکون پہ. آمن نون ساکن ہے. اور تم کیا ہے؟ ویسے تو الگ الگ آپ پڑھیں تو تا جو ہے وہ فاعل کی ہے اور میم جو ہے وہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو اکٹھا کہہ دیتے ہیں کہ تم جو ہے یہ ضمیر ہے فاعل کی اور محلن مرفوع ہے. آمنتم بھی، با کے حرف جر ہے، وہ ضمیر متصل ہے محلن مجرور ہے. فقد اہتدوا، فقد اس میں فا کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں حرف رابط، یہ ربط پیدا کرتا ہے. اور قد کیا ہے؟ یعنی ربط کس کے درمیان؟ فعل الشرط اور جواب الشرط کے درمیان یہ ربط پیدا کرتا ہے. اور جو
قد ہے اس کو ہم حرف تحقیق کہتے ہیں، یہ بھی مبنی ہوتا ہے. تو دال کے نیچے زیر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے جو اہتداؤ ہے اس کا جو حمزہ تھا وہ حمزۃ الوصل ہے. تو چونکہ یہاں پہ دو ساکن تھے، ایک دال فقد اور آگے حمزۃ الوصل ہے، وہ تو اپنے پچھلے کے ساتھ جڑ کے آتا ہے نا، یعنی وہ ایک پل کا کام کرتا ہے، اپنے سے پچھلے حرف کو اپنے سے اگلے حرف کے ساتھ ملاتا ہے اور خود ساکن ہو جاتا ہے. تو چونکہ ابھی دو ساکن ہونے تھے اس لیے دال کے نیچے زیر لگائے گی التقاء ساکنین کی وجہ سے. تو ہم پڑھتے ہیں فقد اہتداؤ. اہتداؤ اہتدا یہتدی باب افتعال میں سے، مہتدی اس میں فاعل ہے، اہتدا اس کا مصدر ہے. تو یہ خود کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، مبنی ہے ضمہ پہ. اور ضمہ کیا کہ کہاں پہ ہے؟ اس کو کہیں گے ضمہ مقدرہ علی الالف المحذوفہ. اس کے آگے جو الف مکسورہ تھا اس کو معذوف کیا گیا، اس کے اوپر ضمہ ہے. معذوف کیوں کیا گیا؟ کہ اس نے واو کے ساتھ ملنا تھا. اگر واو کے ساتھ الف مکسورہ ہوتا تو اس کا پڑھنا مشکل ہو جاتا، اس لیے اس کو گرا دیا. تو واو فاعل کی ہے ضمیر، اور الف الف الفارقہ ہے. و ان یہ اس کے اعراب وہی ہے. واو کیا ہے؟ حرف عطف ہے، اور ان حرف شرط اور جازم ہے. تولو تولا یتولا باب تفاعل، ولی سے باب تفاعل میں تولا. تو تولا یتولا، متولی اسم الفاعل ہے، متولا اس میں مفعول ہے، اور تولی یہ اس کا مصدر ہے. یہ خود کیا ہے؟ تولو یہ فعل ماضی ہے مبنی اسی طرح ہے، ضمہ مقدرہ علی الالف المحذوفہ. اس کی کبھی الف المحذوفہ ہے جیسے اہتدا کا تھا، اور واو جو ہے وہ فاعل کی ہے. فإنما اس میں فا کیا ہے؟ وہی حرف رابط ہے جو آپ کو بتایا فعل الشرط ہو، جواب شرط کو آپس میں ملاتا ہے. تو انما کیا ہے؟ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور ما جو ہے ان دونوں کو نا، انما کو ہم کہتے ہیں کافہ مکفوفہ، یعنی ان کافہ ہے اور ما مکفوفہ ہے. اور اس کی تفصیل پہلے بہت دفعہ گزر چکی ہے، اب اس کی گہرائی میں ہم نہیں جاتے. ہم ضمیر منفصل ہے، مبنی ہے، اور محلاً مرفوع ہے مبتدا. فی حرف جر ہے، اور شقاقن اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے. اور فی شقاقن یہ شبہ جملہ ہے، اور یہ شبہ جملہ محلاً مرفوع ہے چونکہ خبر واقع ہو رہا ہے. اور یہ جو جملہ ہے پورے کا پورا یہ محلاً مجزوم ہوا چونکہ جواب الشرط ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس میں بہت ساری چیزیں، اس میں فاق ہے، حرف عطف ہے. سین کیا ہے؟ اس کو حرف استقبال ہم کہتے ہیں، کہ جب یہ فعل مضارع کے اوپر آتا ہے تو اس کو مخصوص کر دیتا ہے مستقبل کے ساتھ. جیسے میں یہ کہوں یکتبو، اس کا مطلب وہ لکھتا ہے، تو سیکتبو اس کا صرف ایک معنی ہے، وہ لکھے گا، ہی ول رائٹ، اس کے علاوہ کوئی معنی نہیں. تو سین یہ کام کرتا ہے، اس کو حرف استقبال کہتے ہیں. یکفی کیا ہے؟ یہ فعل مضارع مرفوع ہے، اور رفع کی علامت کیا ہے؟ دمہ مقدرہ، اور دمہ مقدرہ یا کے اوپر ہے. تو جب یا کے اوپر دمہ مقدرہ ہوتا ہے تو لثقل ہوتا ہے. الف مکسورہ پہ جب ہوتا ہے تو للتعذر ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھنا. یعنی اس میں سکل کا مطلب ہے کہ پڑھا جا سکتا ہے لیکن زبان پہ سکل واقع ہوتا ہے. تعذر کا مطلب پڑھا ہی نہیں جا سکتا. اور اگلا جو کاف ہے فَسَيَكْفِي کا، یہ کاف المخاطب ہے نا، ضمیر متصل ہے، مبنی ہے فتح پہ، اور محلاً یہ منصوب ہے چونکہ مفعول بھی اول ہے. اور ہم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، یہ محلاً منصوب ہے، یہ مفعول بھی ثانی ہے. اللہ جو ہے اس میں جلالہ ہے، مرفوع یہاں پہ فاعل ہے.
اب اگلا جو ہے وہو السمیع العلیم، اس میں واو یہ حرف استئناف ہے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور ہوا کیا ہے، یہ ضمیر منفصل ہے، ضمیر منفصل ہے، مبنی اور محلاً مرفوع ہے چونکہ مبتدا ہے، اور سمیع اس کی خبر ہے مرفوع، اور جو علیم ہے یہ دوسری خبر ہے، خبر ثانی مبتدا کی بھی مرفوع ہے۔ یہ اس کے اعراب تھے۔ اب اس کے ترجمے کی طرف آئیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح تم ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر انہوں نے ہدایت پا لی، وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پیٹھ پھیریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ دشمنی میں ہے، شقاق من عداوت، دشمنی، مخالفت، تو پھر وہ دشمنی میں ہے، مخالفت میں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان کے مقابلے میں تمہارے لیے اللہ کافی ہوگا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ جی اگلی آیت مبارکہ 138، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ صبغۃ اللہ کا مطلب اللہ کا رنگ، صبغہ یہ مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق منصوب ہوتا ہے، اور اس کے نصب کی علامت اس کے اوپر جو زبر ہے، تا کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، اور یہ مفعول مطلق ایک ایسے فعل کا ہے جو معزوف کر دیا گیا ہے، یعنی صبغ اللہ صبغتاً، تو اس جملے کو لکھا گیا صبغۃ اللہ۔ اس میں جو اللہ ہے تو یہ صبغہ مفعول مطلق بھی ہے اور مضاف بھی ہے، اور اللہ مضاف الیہ، اسم جلالہ مضاف الیہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغتاً، اس میں واو کیا ہے، اس کو کہتے ہیں حرف اعتراض، مبنی علی الفتح، اور من کیا ہے، اس میں استفہام انکاری، یہ مبنی ہے سکون پہ، اور محلاً مرفوع ہے مبتدا۔ احسن افعال کے وزن پہ، مبالغہ کا صیغہ ہے نا، تو خبر ہے، یہ خبر مرفوع ہے، اس کا مطلب ہے، اور پھر آگے من حرف جر ہے، اللہ اس میں مجرور ہے، اور صبغتاً یہاں پہ تمییز ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم نے مختلف جگہوں پہ بڑی گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا ہے، بس آپ وہ اگر اسباق دہرائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صبغتاً تمییز ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے بہتر کون ہے، تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کس معاملے میں، تو یہاں پہ اس معاملے کو اجاگر کیا گیا، اس لیے اس کو تمییز کہا، یعنی صبغتاً، یعنی رنگ لگانے میں، تو اللہ کا جو رنگ ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، تو رنگ کے لحاظ سے، رنگ لگانے کے لحاظ سے، یعنی ہدایت کا رنگ، سب سے بہتر کون ہے، اللہ ہے۔ تو یہاں پہ سوال کیا گیا کہ کون ہے جو رنگ چڑھانے کے لحاظ سے سب سے زیادہ اچھا ہو سکتا ہے۔ وَنَحْنُ، واو یہاں پہ حرف استئناف، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور نحن ضمیر منفصل ہے،
اور محلن مرفوع ہے چونکہ مبتدا ہے، لہو لام حرف جر ہے، وہ ضمیر متصل ہے اور مجرور ہے، عابدون یہ خبر ہے مرفوع بالواو، واو کیوں کہ یہ جمع مذکر سالم ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا کہ اللہ ہی کا رنگ ہے، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ خوبصورت انداز میں رنگ چڑھاتا ہو، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اگلی آیت ہے 139، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اس میں جو کل ہے یہ فعل امر ہے، مبنی ہے، اور اس کے اندر فاعل مستتر ہے، تقدیرہ انت یعنی مستتر وجوباً ہے۔ اتحاجوننا، اس میں جو آپ کو حمزہ نظر آ رہی ہے اس کو حرف استفہام کہتے ہیں، اور یہ بھی مبنی ہوتا ہے، اور تحاجون حاج یحاجو، اصل میں کیا تھا حاججا فعل باب مفعل، یحاججو، تو دونوں جیم کو آپس میں مدغم کیا گیا تو کیا بن گیا، تحاججو سے کیا بنا، تحاججون سے تحاجو، یہ فعل مضارع ہے اور فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، علامت رفعی ثبوت النون ہے کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے تو نون کے ساتھ ہی مرفوع ہے، اور واو جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو واو الجماعہ یعنی فاعل کی واو کہتے ہیں، محلن مرفوع ہے، اور بعد میں جو نا ہے، ایک نا جو ہے فعل کا ہے اور اگلا نا وہ ضمیر ہے، اور وہ محلن کیا ہے منصوب، چونکہ وہاں پہ وہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، فی حرف جر ہے اللہ، اس میں جلالہ ہے، مجرور بالکسرہ ظاہرہ، تو قل کہہ دیجئے اللہ کے رسول کہہ دیجئے، اتحاجوننا کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو، تحاجونا تم جھگڑتے ہو، حمزہ کا مطلب کیا، نہ ہم سے، کیا تم لوگ ہم سے جھگڑتے ہو، آرگیومنٹ کرتے ہو، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، تو واو کیا ہے، یہ حال ہے، واو حالی ہے، ہوا یہ ضمیر منفصل ہے، محلن مرفوع ہے مبتدا، ربنا یہ خبر مرفوع ہے مضاف بھی ہے، اور نہ ضمیر متصل ہے محلن مجرور ہے مضاف الیہ، واو آگے عطف کی ہے، ربو یہ معطوف ہے پچھلے رب پہ، مضاف ہے، کم ضمیر متصل ہے مبنی اور محلن مجرور ہے مضاف الیہ، مطلب اور حال یہ ہے کہ وہ رب تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے، پھر بھی تم جھگڑتے ہو، وَلَنَا اس میں واو عطف کی، لام حرف جر ہے، نا پھر ضمیر متصل ہے محلن مجرور ہے چونکہ حرف جر کے بعد ہے یہ، اعمالنا، اور یہ جو لنا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے، یہ شبہ جملہ ہے، محلن مرفوع ہے، خبر مقدم ہے، مبتدا بعد میں آئے گی، اعمالنا اعمال یہ مبتدا مرفوع ہے، دمہ کے ساتھ لام کے اوپر پیش نظر آ رہا ہے، اور یہ مضاف بھی ہے، اور نہ ضمیر متصل ہے مضاف الیہ، اور یہ کیا ہے، یہ مبتدا مؤخر ہے، اعمال مرفوع ہے دمہ ظاہرہ، مبتدا مؤخر ہے،
ولکم، پھر واو تفکی ہے، لکم لام حرف جر ہے، کم ضمیر متصل ہے مجرور ہے معلن، اعمالکم پھر یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے اور یہ معطوف ہے پچھلے جملے پہ، اور یہ بھی اسی طرح خبر مقدم ہے اور مبتدا مؤخر ہے، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، واو کیا ہے؟ حرف عطف ہے، نحن ضمیر منفصل ہے، ضمیر منفصل ہے معلن مرفوع ہے مبتدا، لہو یہ جار اور مجرور ہے اور اس کا تعلق خبر سے ہے، خبر کہاں پہ؟ مخلصون، یہ خبر ہے، مرفوع کس کے ساتھ ہے؟ واو کے ساتھ، کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اس رب کے لیے اخلاص رکھتے ہیں، یعنی اپنے اعمال میں، اپنے دین میں، اپنے تصرفات میں ہم اس کے لیے مخلص ہیں۔ تو یہ ساتھ ترجمہ بھی ہو گیا اور اس کے اعراب بھی ہو گئے۔ جی تو اگلی آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ یہ تو اس کی ابتدا جو ہے وہ ام سے ہو رہی ہے، اور ام یہاں پہ حرف عطف ہے، سکون پہ مبنی ہے۔ تقولون فعل مضارع ہے مرفوع، مرفوع کس کے ساتھ ہے؟ جو اس کے آخر میں نون لگا ہوا ہے، اس کو ہم بثبوت النون بولتے ہیں، چونکہ یہ افعال خمسہ میں سے۔ واو واو الجماعہ ہے، اور یہ فاعل ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو کیا کہتے ہیں؟ حرف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، حرف توکید و نصب بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو اس کا اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ تو ابراہیمہ یہ ان کا اسم ہے، آپ دیکھیں میم کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، تو یہ زبر یعنی فتح کے ساتھ منصوب ہے، یہ ان کی وجہ سے۔ اسی طرح آگے وہ واو عاطفہ آتی چلی جائے گی، تو اس طرح اسماعیل کے اعراب بھی اسی طرح ابراہیم کی طرح ہوں گے چونکہ معطوف ہے، اسحاق کے بھی اعراب اسی طرح ہوں گے، یعقوب کے بھی اسی طرح ہوں گے، اور اسباط کے بھی۔ آپ دیکھیں یہاں پہ طا کے اوپر زبر لگی ہے، تو زبر کیوں آئی ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے انا لگا ہوا ہے، انا کی وجہ سے طا کے اوپر زبر ہے۔ کانو آپ کو پتہ ہے یہ فعل ماضی ہے، ناسخ ہے، اس کو فعل ناقص بھی بولتے ہیں، تو ضمہ کے اوپر یہ مبنی ہے۔ پھر اس کے آگے جو واو لگی ہے یہ واو جماعہ ہے، یہ اس کو ہم کانا کا اسم کہیں گے معلن مرفوع، اور الف الف الفارقہ ہے۔ ہودن یہ کانو کی خبر ہے، ٹھیک ہے، منصوب، کانا کی خبر منصوب، اور اس کے اوپر آپ کو فتح نظر آ رہی ہے تنوین، اور یہ جو جملہ ہے نا کانو ہودن، یہ محلن مرفوع ہے کیونکہ انا کی خبر ہے۔ پھر آگے جو او ہے وہ حرف عطف ہے، نصارہ معطوف ہے کس پہ؟ ہودن پہ، اس کو بھی منصوب ہونا چاہیے نا، لیکن اس کے جو نصب کی نشانی ہے وہ فتح مقدرہ ہے علی الالف للتعذر، کیونکہ الف مکسورہ ہے۔ پھر آگے کل ہے، اس کے اعراب ویسے ہی ہیں، یعنی جیسے پہلے کل کے تھے، فعل امر ہے، مبنی ہے، اور مبنی کس پہ؟ سکون پہ، لام کے اوپر، لام ساکن ہے، اور اس میں ایک ضمیر مستتر ہے وجوباً، اور وہ کیا ہے؟ انت، انتم، یہ حرف استفہام ہے، یہ حمزہ کس کی ہے؟ استفہام کی۔ انتم یہ ضمیر
منفصل ہے، معلن مرفوع مبتدا، اعلم یہ خبر ہے، خبر مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے، اور پھر اس کے بعد ام حرف عطف مبنی ہے، اور نیچے زیر جو ہے وہ آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا فقد اہتداؤ میں، جیسے دال کے نیچے زیر آئی تھی، اسی طرح ام کے نیچے زیر ہے، تو یہ التقاء ساکنین کی وجہ سے، کیونکہ آگے جو اللہ ہے اسم الجلالہ، اس کی جو حمزۃ الوصل ہے وہ اپنے پچھلے حرف کو اپنے آگے آنے والے حرف سے جوڑتی ہے، تو چونکہ خود ساکن ہو جاتی ہے تو ان دو ساکنوں کی وجہ سے میم کے نیچے زیر لگائے گی تاکہ تلفظ ہو، ام اللہ۔ تو اللہ کیا ہے، اسم جلالہ ہے، مبتدا مرفوع بالضمہ ظاہرہ، اور اس کی خبر محذوف ہے، اور اس کی تقدیر کیا ہے، اعلم، ومن اظلم من ومن اظلم، اس میں واو حرف استئناف ہے، مبنی ہے فتح پہ، اور من کیا ہے، اس میں استفہام، یہ سکون پہ مبنی ہے، معلن مرفوع ہے چونکہ یہاں پہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، اظلم اس کی خبر ہے، مرفوع بالضمہ ظاہرہ، ممن، تو یہ دو حرف ہیں، ایک من ہے اور ایک من ہے، من جو حرف جر ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اور من کیا ہے، اس میں موصول ہے، مبنی ہے، اور معلن مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے من لگا ہوا ہے۔ قتم فعل ماض مبنی علی الفتح ہے، اور اس میں فاعل چھپا ہوا ہے، مستتر ہے، اور وہ ہے ہوا، اور یہ پورا جملہ کیا ہے، صلۃ الموصول، شہادتاً مفعول بہ منصوب، عندہ کیا ہے، ظرف مکان ہے، اور منصوب ہے، مضاف ہو کے آتا ہے، اس لیے ہو ضمیر متصل ہے، معلن مجرور ہے، من حرف جر ہے، اللہ لفظ جلالہ ہے، اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ، وما اللہ بغافل، واو کے عطف کی ہے، ما حرف نفی، اور یہ نفی وہی کام کرتا ہے جیسے لیسا کرتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے اس کی خبر کے ساتھ با بھی لگاتے ہیں، نہ لگائیں تو منسوب کرتے ہیں، چونکہ یہ کانا اور اس کی اخوات میں سے ہے، تو یہ ما اسی طرح کا کام کرتا ہے لیسا کی طرح، تو پھر اللہ اس کا اسم ہوگا، اسم جلالہ یہ مرفوع ہوگا چونکہ یہ ماں کا اسم ہے، بے غافلن با اس کو حرف جر زائد کہتے ہیں، مبنی ہے، اور غافلن یہ ماں کی خبر ہے، یہاں پہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ اس لیے کہ با لگی ہوئی ہے، تو مجرور لفظاً ہے چونکہ با آئی ہے، لیکن محلن یہ منصوب ہے، محلن منصوب ہے، اما ان اور ما ہے، ان حرف جر ہے، ما اس میں موصول ہے، تعملون یہ فعل مضارع ہے، مرفوع کس کے ساتھ ہے، بثبوت النون، کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے، اور اس میں واو جو ہے واو الجماعہ ہے، اور یہ فاعل کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ بہت دفعہ آپ نے پڑھا ہے، اور یہ پورا جملہ تعملون یہ صلۃ الموصول ہے، کیونکہ ماں کو ہم نے کہا تھا کہ یہ اس میں موصول ہے، یہ اس کے اعراب ہے نا، ترجمہ کیا ہوگا، ام یا تقولون تم کہتے ہو، انا کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد، اسباط ان کی اولاد، یہودی تھے یا نصرانی تھے، کانوا ہودن و نصارا، یہودی تھے یا نصرانی تھے، کل کہہ دو، اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے، ومن اظلم، اللہ کے پاس
شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ جی اگلی آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَہَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ ریپیٹڈ ہے، آیت نمبر 134۔ تو اس آیت مبارکہ کی جو اعراب ہیں، اس کا جو ترجمہ ہم پہلے اس کا مفہوم بھی واضح کر چکے ہیں، تو آپ آیت نمبر 134 کے اعراب دیکھ لیں، بالکل سیم اس کے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ قرآن مجید کا جو پہلا سپارہ ہے وہ ختم ہوا الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ اب ہم دوسرا سپارہ شروع کریں گے اگلے سیشن میں، اور اس میں زیادہ ہم آیات مبارکہ پڑھیں گے چونکہ ابھی تفصیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ جتنی بھی آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور ان کی ترکیب نحوی اور صرفی کی ہے، تو ان آیات میں اسلام کی عالمگیر حقیقت اور تمام انبیاء پر ایمان لانے کا اصول بیان ہوا ہے۔ اہل کتاب کو دعوت دی گئی کہ وہ اپنی ضد اور فرقہ پرستی چھوڑ کر سچی ہدایت کی طرف آئیں، اور مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اخلاص سے صرف اللہ کی عبادت کریں اور سابقہ امتوں کے اعمال پر فخر یا حسد نہ کریں، بلکہ اپنی نیت اور عمل کو درست رکھیں۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔